اس کلید سے آپ اس آیہ مبارکہ کو کھولیں گے تو بات سامنے آئے گی کہ یہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اور ان مختلف ادوار میں جو چیز سب سے زیادہ ذہن پر سوار رہتی ہے ان کا ایک تدریجی بیان ہے۔ زندگی کا بالکل ابتدائی دور، بچپنا، صرف کھیل کود، زندگی بس عبارت ہے اس کھیل کود سے، اور وہ کھیل کود اس میں معصومیت کا پہلو ہے، تلذذ نہیں، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن وہ نہیں، معصوم کھیل، لعب۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس میں لہو کا اضافہ ہوتا ہے، اب جس میں تلذذ نفسی، کچھ شہوات و خواہشات، اس کا عنصر شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہی نازک وقت ہوتا ہے انسانی زندگی کا، زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کے فیصلے اسی دور میں ہوتے ہیں، اسی وقت کی بے راہ روی جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف، انجام بد کی طرف انسان کو لے جانے والی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ذرا اور زینتن، بناؤ سنگھار، یہ وقت ہوتا ہے زندگی کا، بڑی ایک عجیب نفسیاتی حقیقت ہے۔ اس دور میں آ کر یہ 15، 20، 25 سال تک کا دور، اس میں انسان بہت کانشیس ہوتا ہے، میں کیا پہن رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، ہاؤ ڈو آئی لک، فیشن ہے، مذاقتہ ہے، کہیں ادھر ادھر کا معاملہ نہ ہو جائے، زینت، بناؤ سنگھار، اچھا پہننا، فیشن کے مطابق تراش خراش، وضاقتہ بالکل درست ہو۔ کہیں اگر وہ دور تھا کہ پینٹ پر کریز نہ ہو، بہت انسان اس کے بارے میں حساس۔ زینتن، اس سے ذرا آگے بڑھیے، تفاخرم بینکم، اب مفاخرت ہے، میں، میری حیثیت، میرا مال، میری جائیداد، میرا کاروبار، میری عزت، میرا وقار، میرا نام، میری شہرت، اور اس میں ایک مقابلہ اور مسابقت اور بھاگ اور دوڑ اور کشمکش۔ بنائے مفاخرت بہت مختلف ہو سکتی ہے، کسی کو نسل پر فخر ہے، کسی کو رنگ پر فخر ہے، کسی کو اپنے وطن پر فخر ہے، کسی کو دولت پر فخر ہے، لیکن زندگی کا ایک دور ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 25 سے لے کر 35 تک یا 40 تک، یہ دور جو ہے اس میں سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ جو چیز ہوتی ہے انسان میں، وہ مفاخرت کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عمر کی ڈھلوان شروع ہوتی ہے۔ اس ڈھلوان میں آ کر تکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال و اولاد کی بہتات، کثرت، اور اس کثرت میں ایک دوسرے سے نکل جانے کی کوشش۔ تفاخر بھی باب تفاعل ہے، تکاثر بھی باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل کے خواص میں سے ہے مشارکہ و مقابلہ، جیسے کہ باب مفاعلہ میں ہے۔ یہ دونوں باب جو ہیں ثلاثی مزید فی کے اپنے مفہوم اور معنی میں بہت قریب ہے۔ فخر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا، اور مال اور اولاد کی بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا۔ ہمارے جدید معاشرے میں اولاد کی بہتات والا معاملہ کچھ دب گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے۔ اس لیے شاید قرآن مجید کے ان الفاظ کو ہم پورے اس کے صحیح پس منظر میں سمجھ نہ سکیں اگر یہ حقیقت سامنے نہ رہے کہ قبائلی معاشرے میں انسان کی عزت کا دار و مدار اس کے بیٹوں کی تعداد پر ہوتا تھا۔ کتنے لڑکے اس کے پاس جوان موجود ہیں، کتنے ہاتھ ہیں عزت اور وقار اور آن کی کا تحفظ کرنے کے لیے، مدافعت کے لیے۔ لہذا یہ کثرت مال اور کثرت اولاد، یہ اس جدید دور میں آ کر اس شہری اور تمدنی اور اربنائزیشن، اس کے بعد ایک ذرا سا فرق واقع ہوا ہے، ورنہ مال سے بڑھ کر کہیں اہمیت اولاد کو تھی۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے
واقعہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیاتی کیفیت میں ایک انقلاب آتا ہے بالعموم جب وہ تفاخر بینکم کے دور میں ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ مال جاتا ہے تو جائے، آن نہ جانے پائے، اس فخر کے جذبے میں کہیں کمی نہ آ جائے، جو جاتا ہے جائے۔ اور پھر جب آتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد میں، تو اب چاہے مونچھ نیچی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن مال ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ اس ڈھلوان کا زندگی کی وہ امنگ اور ولولہ، وہ دور کچھ اور تھا، اور اب کچھ ویلیوز میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ذرا مونچھ نیچی ہو گئی، لیکن مال ہاتھ سے نہیں گیا۔ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب یہاں ذرا آخری پارے کی اس سورہ مبارکہ کو ذرا ذہن میں جوڑ لیجئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ لگا رہتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو بالکل بچشم ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ تکاثر فی الاموال والاولاد اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کتنی ہی بہتات ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ کئی نسلوں کے کھانے کا سامان موجود ہے، لیکن بہتات اور حل من مزید، اس کی آگ کسی طرح سرد نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل کیے رکھا اس تکاثر نے، بہتات کی طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی سعی، یہی اپنے اندر تمہیں مگن کیے رکھتی ہے، گم کیے رہتی ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ یہ ہے ادوار حیات دنیاوی کے، چاروں ناچار ان میں سے بیت کر بالآخر وہاں پہنچنا ہے۔ منزل ہے وہی قبر۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔